بلوٹ اور ایسیڈوسس کے لیے ہمیں فارم میں دوائی رکھنی ہی رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایمرجنسی کیسز ہوتے ہیں۔ اس میں اینیمل کی ڈیتھ ہو سکتی ہے ود ان نو ٹائم۔ جب تک ہمارا ویٹنیرین آئے گا تب تک اینیمل کی ڈیتھ ہو چکی ہوگی، تو اسی لیے ہمیں فارم میں فرسٹ ایڈ کٹ میں ان بیماریوں ان کنڈیشنز کے لیے دوائی رکھنی ہی رکھنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اینٹی بلوٹ رکھنا چاہیے، دوائی رکھنی چاہیے، جس میں ہمیں بلوٹوسل آتا ہے یا ڈی بلوٹ آتا ہے یا گیسٹینا ہمارے پاس آتا ہے ویربیک کا، تاکہ بلوٹ اس میں ریلیو ہو۔ سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ ہے ایسیڈوسس کے لیے، کیونکہ اس بیماری میں ایسڈ زیادہ بنتا ہے، تو اس سے پھر پیتھوجنسس کی بات ہم نہیں کریں گے، تو اس سے بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوئی بھی بفر جو آتے ہیں، جیسے بفزون آتا ہے یا بف کائنڈ آتا ہے، بہت سے بفرز آتے ہیں مارکیٹ میں، وہ ہمیں فارم میں رکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دو کنڈیشنز بہت کرٹیکل اس میں اینیمل ہوتا ہے، اس میں ڈیتھ ہو سکتی ہے ود ان نو ٹائم۔ اور جب ہمیں لگے کہ بلوٹ ہو رہا ہے یا ایسیڈوسس ہو رہی ہے، اس نے چاول کھائے یا اس نے کوئی گرین کھایا ہے جس میں مکا یا گیہوں یا چاول کھائے، تو امیڈیٹلی ہمیں ان دوائیوں سے ٹریٹ کرنا ہوگا اینیمل کو، تاکہ ہم نقصان سے بچیں۔ سیکنڈ امپورٹنٹ کنڈیشن جو ہماری فارم میں ہو سکتی ہے وہ ہے، اگر ہماری گائے ایکسپیکٹڈ ہے ڈیلیوری کے لیے، پارچوریشن کے لیے، تو اس میں ملک فیور ہونے کا چانسز ہوتا ہے، تو ہمیں رکھنا چاہیے کہ ہم ایونک کیلشیم بوٹلز جو آتی ہے، جیل آتے ہیں، وہ ہمیں فارم پہ رکھنے چاہیے، تاکہ اگر رات کو ہماری گائے کی پارچوریشن ہو، آپ کو لگے کہ اس میں ملک فیور ہونے کی چانسز ہے، تو آپ وہ آرام سے دے سکتے ہیں، تاکہ آپ کی گائے ملک فیور سے بچے، کیونکہ پارچوریشن کبھی بھی ہو سکتی ہے، رات کو ہو سکتی ہے، شام کو ہو سکتی ہے۔ ہم یہ ایونک کیلشیم دے سکتے ہیں، اور ہم اس ملک فیور سے بچ سکتے ہیں۔ جب تک ہمارا ویٹنیرین آئے گا تب تک ہم گائے کو یہ کھلا سکتے ہیں، تاکہ خدا نخواستہ کوئی نقصان نہ ہو ڈیری فارم کو یا فارمر کو۔ تو یہ ایونک کیلشیم ہمیں رکھنا چاہیے اپنی فارم پہ۔ اگر آپ کے گائے کوئی بھی فارم میں کوئی بھی گائے ایکسپیکٹڈ پارچوریشن جس میں ہو، تو یہ ہمیں رکھنا ہی رکھنا چاہیے۔